مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت شہر مدینہ کے اندر توحید کا درس دیا اور شروع میں اتنا ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، خدائے قدوس کی وحدانیت کا اقرار کرو، توحید کا اقرار کرو، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی عبادت کے لائق بولو عبادت کے لائق صرف اللہ، سجدہ صرف اللہ کو اور رکوع صرف اللہ کو، عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ دعوت توحید دی اور شروع میں آپ نے گھر والوں سے اس تحریک کا آغاز کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے گھر والوں کو پہلے دعوت توحید دی اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کو حکم ہوا اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے اہل عرب کو اور پھر ساری دنیا کے سامنے دعوت رکھی اور تبلیغ کی، اور نبی پاک علیہ السلام کا سب سے پہلا درس جو ہے وہ توحید کا ہے کہ توحید کا اقرار کرو، خدائے قدوس کو ایک مانو۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس دعوت کو قبول کیا جاتا، لیکن اتنی زیادہ مخالفت ہوئی کہ بہت سے لوگ یعنی گھر والے، باہر والے، خاندان والے، کنبے والے، قبیلے والے اور بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مالدار، یہ سارے کے سارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، اور مخالف ہونے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے وہ سلوک کیا کہ جو سلوک کسی بھی شریف بندے کے ساتھ کوئی بھی شریف انسان ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نبی پاک علیہ السلام کے لیے کنویں کھودے گئے، آقا کریم علیہ السلام اور پورے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نبی پاک علیہ السلام کے اوپر پتھر برسائے گئے اور آقا کریم علیہ السلام کو عبادت کرنے سے روکا گیا۔ یعنی جتنے بھی ہتھ کنڈے ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے استعمال کیے اور آقا کریم علیہ السلام کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ تحریک جس کا حکم اللہ دے دیتا ہے اور جس کی شروعات اللہ کا نبی کر لیتا ہے، پھر کتنی رکاوٹیں راستے میں آئیں اللہ تعالیٰ ان سب رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تحریک کو بھی دیکھیے اور روکنے والوں کے ہتھ کنڈوں کو بھی دیکھیے۔ اب دیکھیے کہ ابو جہل نے کتنی کوشش کی ہیں، عتبہ و شیبہ نے کتنی کوشش کی ہیں، امیہ بن خلف نے کتنی کوشش کی ہیں، قریش مکہ اور سرداران مکہ نے کتنی کوششیں کی ہیں اس تحریک کو روکنے کے لیے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مشن کو روکنے کے لیے، لیکن تاریخ گواہ ہے یہ روکنے والے خود رک گئے ہیں، یہ خود تباہ ہو گئے ہیں، خود برباد ہو گئے ہیں، ان کا مشن بھی ختم ہو گیا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مشن کل بھی زندہ، آج بھی زندہ ہے اور تا قیام قیامت زندہ رہے گا۔ اب دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو درس دیا تھا، اس تحریک کو مکہ معظمہ سے شروع کیا تھا، آج پونچھ کے اندر، آج پوری دنیا کے اندر جہاں بھی اہل دل ہیں ان دلوں کے اوپر راج ہے تو محمد عربی کا راج ہے، اور آج بھی اگر مشن زندہ ہے تو آقا کریم علیہ السلام کا مشن زندہ ہے۔ حضرت گرامی قدر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام کو بہت زیادہ رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور ایک بات یاد رکھیے، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے کتنا برداشت کیا جائے۔ یعنی راستے میں جب کانٹے بچھائے گئے، ایمانداری سے بتائیے کیا حضور کا دل نہیں دکھا ہوگا؟ جب پتھروں کی برسات ہوئی کیا نبی پاک علیہ السلام کا دل نہیں دکھا ہوگا؟ جب نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے اوپر طرح طرح کے ان لوگوں نے الزام، کبھی انہوں نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ ہماری زبان جلتی ہے، ایسے الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے، کہ نبی پاک علیہ السلام کا دل نہیں دکھا ہوگا؟ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کو گالیاں دی گئیں، کیا اس سے دل نہیں دکھا ہوگا؟ یقینی طور پہ آقا کریم علیہ السلام کا جب دل دکھا، ایک بات یاد رکھیے کہ ساری کائنات کی جان کا نام محمد عربی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، ساری کائنات کی جان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جب دل توڑا گیا اور آقا کریم علیہ السلام کو جب یہ تکلیف ہوئی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کو جب اس طرح کی تکلیف ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے طائر سدرہ کو طلب کیا، جبریل میری بارگاہ میں آ جائے، میرے مولا کیا حکم ہے؟ کہا جنت کے جاؤ، فرشتوں کی فوج لے کر کے جاؤ، فرشتوں کی بارات لے کر کے جاؤ، میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے کر کے آؤ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سیر کرواؤ، آقا کو جنت بھی دکھاؤ، حضور نبی پاک علیہ السلام کو جہنم بھی دکھاؤ، آقا کریم علیہ السلام کو ان کے دشمنوں کا انجام بھی دکھاؤ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ان کے وفاداروں کی آخری منزل بھی دکھاؤ، نبی پاک علیہ السلام کو آسمان کے عجائبات بھی دکھاؤ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عرش معلیٰ بھی دکھاؤ، سدرۃ المنتہا بھی دکھاؤ، فرشتوں کی فوج بھی دکھاؤ، بیت المعمور بھی دکھاؤ، بیت المقدس بھی دکھاؤ، دنیا کی بھی سیر کرواؤ، آسمانوں کی بھی سیر کرواؤ، اور پھر میرا مصطفیٰ اور میرا محبوب مجھے دیکھے آج کی رات اور میرا دیدار آج کی رات کرے۔